میں پھر ترجمہ کرتا ہوں. وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي النَّارِ، اور جب وہ آگ میں جہنم میں جھگڑ رہے ہوں گے. کون؟ اب بالکل کلیئر قرآن نقشہ پیش کرتا ہے. ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے فالو کیا، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو لیڈر تھے. لیڈر اور پیراؤں میں ایک جھگڑا جہنم میں ہو رہا ہے. وہ کیا ہے، ذرا بڑے غور سے سنیں. اِذْ يَتَخَاجُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ، جب وہ آگ میں جھگڑ رہے ہوں گے، اور جو کمزور لوگ جو فالوورز تھے وہ کس سے کہیں گے؟ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، ان لوگوں سے جنہوں نے، جو ان کے لیڈر تھے، جنہوں نے تکبر کیا. اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبْعًا، ہم تو دنیا میں آپ ہی کو فالو کرتے رہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ، آج اس عذاب کا، آگ کے عذاب کا کچھ حصہ آپ لے سکتے ہیں؟ کیونکہ دنیا میں تو ہم آپ کے پیچھے چلے، لہٰذا آپ مہربانی کریے کچھ عذاب کا یہ حصہ آپ اپنے کھاتے میں لے لیں. قال الذین استکبروا، تو جواب دیں گے وہ لوگ جو ان کے لیڈر تھے جنہوں نے تکبر کیا. ان کل فیہا، ان اللہ قد حکم بین العباد، ہم سب اس میں شریک ہیں عذاب میں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بالکل صحیح فیصلہ کر دیا. اب یہ جو ڈائلاگ ہے ذرا اس کو سمجھیں کہ فالوورز جو ہیں، جو پیرو تھے، جیسے اب دیکھیں نا، پیپل پارٹی کے لوگ ہیں، ان کا لیڈر ہے اپنا ذوالفقار علی بھٹو، اور مسلم لیگ ہے نون، اس کا لیڈر ہے نواز شریف، مریم نواز. تو اب وہاں اللہ کے قہر نازل ہو رہا ہے. کیوں؟ یہ دونوں جو تھے یہ یہودیوں کے کہنے والے کے پیچھے چلتے تھے، اور امریکہ کے پیچھے چلتے تھے، جرنیلوں کے پیچھے چلتے تھے. وہاں اب ان کے فالوور کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم سب جہنم میں پہنچ گئے ہیں، آپ تو دنیا میں ہمارے لیڈر تھے، ہم آپ کے پیچھے چلے، آپ کے نعرے لگائے، اب آپ عذاب کا کچھ حصہ لے لیجئے، جو ہمیں عذاب ہو رہا ہے اس میں سے کچھ حصہ لیں آپ. تو وہ ان سے جواب دیں گے کہ بھائی اب اللہ کا برحق فیصلہ ہو گیا، شور کرو یا نہ کرو، تم اپنا حصے کا برداشت کرو، ہم اپنے حصے کا. اور اللہ نے آپ کو عقل دی تھی. دوسری جگہ یہ بات کہی انہوں نے کہ اس عقل کا کیوں نہیں استعمال کیا آپ نے؟ آپ نے انبیاء کی دعوت پر کان کیوں نہیں دھرا؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ڈائلاگ ہیں گمراہ لیڈروں اور ان کے پیروکاروں کے، یہ قرآن میں بڑی جگہ بیان ہوئے ہیں. پتہ ہے آپ کو؟ جی کم سر. از کم. جی، جی سر، سورۃ اعراف میں بھی. میں آپ کو لکھواتا ہوں، ذرا آپ لکھیں اور پھر پڑھیں، آپ دیکھیں کہ قرآن کس قدر کھول کھول کے بتا رہا ہے. سورہ بقرہ میں لکھیں، آیت 165 تا 167، وہاں بھی یہ ڈائلاگ ہیں. سورہ بقرہ 165 تا 167. سورہ مائدہ 5 نمبر پر، سورہ مائدہ میں 116 اور 117 آیت میں. لکھ لیا آپ نے؟ جی سر. جی سر. سورہ الانعام میں 128 اور 129 آیات. سورہ الانعام 128 129. سورہ آراف 7 نمبر قرآن میں، سورہ آراف میں 37 تا 51 51. پھر انہی کا ڈائلاگ سورہ ابراہیم میں 21 تا 23. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف 18 نمبر پہ، الکاف جو جمعے کو پڑھی جاتی ہے، آیت 52 53. لکھ لیا آپ نے؟ جی سر. جی سر. سورہ فرقان، الفرقان 25 نمبر پہ ہے قرآن میں، 17 تا 19 آیات. سورہ العنکبوت، سورہ العنکبوت 12 اور 13 آیات. سورہ روم
30 نمبر پر سورہ روم 12 تا 14 آیات، 12 تا 14۔ سورہ سبا 34 نمبر، سورہ سبا 31 تا 33۔ سورہ صافات، سورہ صافات آیات 22 تا 34۔ سورہ سعد 38 نمبر پر، سورہ سعد 56 تا 65۔ سورہ زمر 39 نمبر قرآن میں، سورہ زمر 55 تا 59، 55 تا 59۔ اور لکھیں سورہ حامیم سجدہ، سورہ حامیم سجدہ 19 تا 24۔ سورہ قاف 50 نمبر، قاف 2 نقطے والا، اس کی آیات ہیں 21 تا 31۔ اور آخری ہے سورہ الحدید 57 نمبر، سورہ الحدید 12 اور 13 آیات۔ آپ سب نے لکھ لیا؟ کوئی ایسا تو نہیں ہے جو آپ کا رہ گیا ہو؟ الحمدللہ سر۔ لکھ لیا جی سر۔ سر لکھ لیے ہیں اب سارے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، قرآن نے یہ اتنی دفعہ یہ لیڈروں اور ان کے پیروکاروں کا جو اتنی دفعہ ذکر کیا، اس کا مقصد کیا ہے؟ کیوں قرآن نے اتنی دفعہ یہ بات کھول کھول کے ہمارے سامنے رکھی ہے کہ یہ جو جھگڑا وہاں ہوگا جہنم میں، لیڈروں کے درمیان، وہ لیڈر جو گمراہ تھے اور ان کو جو فالو کرنے والے بھی گمراہ تھے، ان کے درمیان یہ جھگڑا اتنی بار کیوں قرآن نے بتایا ہے؟ انسان کی عبرت کے لیے سر، کہ سبق حاصل کریں کدھر کو جا رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے انہیں سر اللہ جی، کے اور راستے حق کو یہ چھوڑ کہ کے۔ اللہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اور جلدی کریں، بتائیں اور کوئی کیوں نہیں قرآن سمجھ کے پڑھتے آپ؟ یہ اس کا وجہ یہ ہے کہ وہ لیڈر گمراہ تھے، اور گمراہی میں ان کے پیچھے نعرے لگانے والے بھی گمراہ تھے، اور قرآن نے بتایا کہ ان لیڈروں کو فالو نہ کرو، فالو کرو تو اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں اور اس کی کتابوں کو اور اس کے انبیاء کو فالو کرو۔ یہ ہے مقصد، صرف اتنا سارا نہیں ہے۔ بات کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لیڈروں پر کے پیچھے مت چلو، شیطان کے پیچھے مت چلو، طاغوت کے پیچھے مت چلو، اپنی خواہشوں کے پیچھے مت چلو، یہ کسی کام نہیں آئیں گے سوائے اس حق کا راستہ، برحق راستہ، صراط مستقیم، جو انبیاء لے کے آئے، جو قرآن لے کے آیا، جو کتابیں لے کے آئے۔ اب بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ جی سر، الحمدللہ۔ جی سر الحمدللہ۔ قرآن بڑا کلیئر ہے، اور آپ دیکھ لیں کس طرح یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انسان کے سامنے آتی ہیں۔ میڈم سائمہ عبد الرحمن صاحبہ، ہمیں یہ فوٹو مت دکھائیں، یہ آپ خود دیکھیں لیکن ساری دنیا کو نہ دکھائیں۔ کیوں؟ ہم جب قرآن پڑھ رہے ہیں تو قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ جی سر میں بعد میں ٹھیک کرتی ہوں، مجھے نہیں پتا پلیز چل رہا یہ تھا۔ آپ شوق اپنے لیے پورا کریں، دوسروں کے لیے اس کو مجھے ضرورت نہیں ہے ان کی۔ جی سر میں کر لیتی ہوں، مجھے نہیں پتا چل رہا تھا۔ آپ بند کریں اس کو۔ جی تو قرآن مجید جو دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ اس سسٹم کو آج دنیا میں دیکھ لیں، یہ جو فرقے بنے ہوئے ہیں جن کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، اپنے فرق کی بجائے اپنے فرقوں کے لیڈروں کی اطاعت ان کا مقصد ہے، تو وہ کس طرح اللہ تعالیٰ ان کو وارننگ دے رہا ہے کہ تمہیں سوائے کتاب اللہ اور رسول اللہ کے کسی اور کو فالو نہیں کرنا چاہیے، ورنہ قیامت کے دن یہ حشر ہوگا
ان گمراہ لیڈروں کا بھی اور ان پیراؤں کا بھی۔ کوئی سوال ہو آپ کا آیت 47 48 پر؟ شاباش۔ اب سنیں کتنا پیارا آگے پھر 49 میں اللہ تعالیٰ فرمائے وقال الذین فی النار لخزنتہ جہنم، پھر یہ دوزخ میں پڑے ہوئے لوگ جہنم کے اہلکاروں سے کہیں گے، کیا کہتے ہیں؟ ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے عذاب میں بس ایک دن کی تک کمی کر دے۔ اتنا شدید عذاب ہے اور اتنے وہ بے بس ہیں کہ وہ اپنے اللہ سے کہہ رہے، ساری فرشتوں سے، وہ جہنم کے چوکیداروں سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ذرا سفارش تو کرو کہ ہمارے ایک آدھ دن تاکہ تھوڑا سا ہم آرام تو کر لیں۔ اب کتنا پیارا سوال ہے جو وہ کر رہے ہیں فرشتے دوزخ کے جو وہ ہیں، وہ کہتے ہیں قالو، تو وہ جواب میں کہیں گے اولم تکو تأتیکم رسلکم بالبینات، کیا تمہارے پاس رسول بینات لے کر نہیں آئے تھے؟ اوئے ہوئے، قالو بلا، کہیں گے ہاں، قال ادعو، وہ کہیں گے تم دعا کرو، ما دعاء الکافرین الا فی ضلال، تو کافروں کی دعا اکارت ہی جانے والی ہے۔ اللہ اکبر، کتنا خوفناک انجام ہے آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اب ہماری توبہ کو قبول کر لے، ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں جنت میں داخل فرما دے۔ آمین آمین ثم آمین۔ اللہ کتنا تعالیٰ مزیدار قرآن میں دن پتہ ہے، دیکھیں نا کہ کس قدر دعا، یہ آپ کمپیریزن دیکھیں، اللہ کہتے ہیں وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو اس آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، وہ کامیاب ہوا۔ تو یہ دنیا کی کامیابیاں نہیں ہیں کہ ہم نے ڈگری لے لی، ہم نے تنخواہ لے لی، ہم نے عہدہ لے لیا، یہ آزمائشیں ہیں۔ اصل چیز کیا ہے؟ اصل آخرت کی کامیابی ہے، جنت میں داخلہ، وہ اصل کامیابی ہے۔ اچھا وہ اصل کامیابی کیوں ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر دائمی ہے، ہمیشہ کے لیے۔ بے مثال بھی ہے اور لازوال بھی ہے، کہ جنت کی نعمتیں بے مثال اور وہ ساری لازوال، کوئی زوال نہیں آنے کا، موت آئے گی نہیں۔ اللہ اکبر، کاش میں اور آپ ان چیزوں کو سمجھیں، ان پر غور کریں۔ تو فرشتے وہاں پوچھ رہے ہیں، اس لیے مجھ سے اور آپ سے سب سے بڑا سوال جو ہوگا کہ اس قرآن کے ساتھ ہم نے کیا کیا، اسی کو رہنما بنایا اور کسی رسول کا راستہ جو صراط مستقیم ہے اس کو اختیار کیا یا نہیں کیا۔ تو میں اور آپ، قرآن بار بار ہمیں ان ساری آیات میں یہی یاد دہانی کرا رہا ہے کہ آپ کا صرف ایک رہنما ہے، کوئی اور لیڈر نہیں ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ اور آپ کی ایک کتاب ہے جس کے مطابق آپ کو جانچا جائے گا، اور وہ ہے قرآن مجید، کہ اس کے حکم کے مطابق عمل کیا، اور جس سے روکا اس سے رک گئے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کی توفیق بخشے تاکہ ہم آمین قیامت کے دن سرخرو ہو سکے۔ آمین ثم آمین۔ قرآن کو پڑھیے، قرآن کو سمجھیے، بعض آیات کو یاد کر لیجیے، کیونکہ میرا اپنا یہ تجربہ ہے اور میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں کہ مجھے جب یہ آیت جو مجھے یاد ہے نا، فوراً اس کے بعد آیت الکرسی کے بعد، جس میں انفاق فی سبیل اللہ کا حکم ہے، تو جب میں یہ پڑھتا ہوں تو پھر فوراً اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ میں نے انفاق فی سبیل اللہ کیا ہے یا نہیں کیا۔ آج آپ کے ملک میں سیلاب ہو یا غزہ میں، یہ ہمارے لیے امتحان ہے، ہم کس طرح ان جگہوں پر خرچ کرتے ہیں، یہی وہ چیز ہے جو آخرت میں میرے اور آپ کے کام ہے۔ اس لیے
قرآن کا پڑھنا، قرآن کی ان آیات جن میں یہ ایسا حکم ہے ان کو یاد رکھنا، اپنے اعمال کا حصہ بنا لینا، نیکی کرنے میں بھی اور برائی سے بچنے میں بھی، آپ یقین مانیں یہی کامیابی ہے۔ سر جی یہ آیت کتنی انسان کو ہلا دینے والی ہے، لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ پھر ہم آج کل کے انسان پہ کیوں نہیں یہ چیزیں لاگو ہوتی، کیوں نہیں ہم سمجھتے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا؟ بس قرآن سے دوری ہے میڈم، یہ ساری بات جو ہے، اسی لیے کہ آپ جو میں نے حدیث آپ سے گزارش کی ہے نا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، قوموں کو بھی ترقی اور عروج کا ذریعہ یہ قرآن ہے۔ پڑھنا صرف بے نہیں، شک پڑھ کے سمجھ کے اس پر عمل کرنے والے کے لیے۔ بے شک اللہ ہمیں توفیق دے سمجھنے کی اور قائم رہنے کی۔ آمین، اللہ توفیق عطا فرمائے، جزاک اللہ۔ آمین۔ ابھی 2 منٹ ہیں، کوئی سوال ہو آپ کا؟ آیت 50 پر ہم ختم کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ 51 آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایک آیت میں کتنے پہلو ہیں ہماری نصیحت کے لیے، عبرت کے لیے، ہمیں آخرت کے خوف کے لیے، اللہ کی معرفت کے لیے، کتنے سارے پہلو ہیں۔ جی سر، قرآن پاک میں سب کچھ ہے، لیکن اس کے لیے جو کھولے گا، پڑھے گا، سمجھے گا، اس کے لیے کھلتا ہی نہیں ہے قرآن پاک، تو پھر اسی لیے عقل نہیں آ رہی نا۔ ڈاکٹر صاحبہ، میں نے آپ کو وہ حدیث سنائی ہے، فضل و کلام اللہ علی سائر الکلام، اللہ کے کلام یعنی قرآن مجید کو فضیلت ساری کتابوں پر کیسی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ مثال دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فضل اللہ تعالی علی خلقہ، ایسی فضیلت ہے جیسی خود اللہ کو اپنی مخلوق پر فضیلت ہے۔ یہ قرآن کا قدر کریں، یہ قرآن اس ہستی نے نازل کیا ہے جس کے سامنے میں نے اور آپ نے پیش ہونا ہے۔ یہ ہمارا زندگی کا رہنما یہی قرآن ہونا چاہیے، یہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہونے چاہیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزاک اللہ۔ آمین آمین ثم آمین آمین۔ جزاک اللہ خیر سر، اللہ پاک جزاک ہم اللہ سب کو توفیق دے آمین عمل کی، آمین اور ہم لوگوں کے اولادوں کو بھی اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو آمین اللہ پاک معاف کر دے۔ ہم لوگ بہت گناہ آمین کر ہیں۔ آمین ثم غزہ آمین غزہ والوں کی بھی اللہ پاک مدد فرمائے اور ان کو آمین بھی۔ آمین۔ سب لوگ اپنی دعاؤں میں کثرت سے ان کے لیے دعائیں کریں۔ آمین آمین، اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں فرمائے۔ آمین۔ آمین آمین ثم آمین۔